چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں، لیکن علی کا حق تو تعمیر نہ بھول کر بھی کبھی کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، کبھی کسی کی بات کرو، کسی کا نفس کسی کا ولی، کسی کا خدا، کسی کا نفس کسی کا ولی، کسی کا خدا، یہ سب صفات ہے جس میں اسی کی بات کرو، کرتا ہوں علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں، تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو،
پہلے ہمارے ساتھ سب شہدا پر بتائی میں شریک تھے، وہ کتاب مدرسے میں پڑھاتے تھے، ساتھ کیا سب شہدا تھے۔ کورونا میں بھی چلے گئے لوگ اور ان سب کے لیے ایک بات پہلے کہ میں آگے اپنی بات کو ایک چھیننا نہیں چاہتا، میرا موضوع ہے قرآن کریم کے اثرات کو مختلف مذاہب۔ پہلے کہہ دیا کہ ڈبیٹ نہیں، مناظرہ نہیں، محبتوں کی بنیاد پر جو مذہب کے دوسرے سے سوال افکار کرے، سوال خیرات کرے، اپنے عقائد میں دبانے کی بات کرے، کوئی اچھا نہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے ایک بہت اچھے سے ہمارے دوست سوامی نارائن تھا، 5 منٹ اس کو ٹھیک کرو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ چار محمد تھے، پہلے محمد خود، دوسرے محمد باقر، تیسرے محمد تقی اور چوتھے محمد مہدی۔
تیسرے علی نکی، چوتھے علی اکبر۔ واہ حسن دو ہے، پہلے حسن خود اور دوسرے حسن عسکری۔ لیکن 14 میں سے حسین سے بیٹے، 14 میں سے حسین سے بیٹے، نہ تو نبیوں میں کوئی حسین ہوا، نہ 14 میں سے کوئی حسین ہوا۔ جیسے اللہ خالق ہونے میں ایک ہے، مخلوق ہونے میں حسین سے بیٹے۔ اللہ کی بیٹیاں حسین کی بیٹیاں۔ واہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کنکر سے کچھ بھی بنا سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حسین جو چاہے کر سکتے ہیں، حسین ایک بزرگ کو حور بنا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا بھی دشمن ایک اور حسین کا دشمن بھی ایک۔ بہت عمدہ۔ اللہ کا دشمن بھی ایک اور حسین کا دشمن بھی ایک۔ اللہ کا دشمن ابلیس، اللہ کا دشمن ابلیس، اس کا کام کیا؟ خلوچائی پھیلانا، آپس میں لڑنا، آپس میں فرق پیدا کرنا۔ بہت عمدہ ہے۔ دیکھیے میں یہاں پہ ہوں تو ضرور پچھلے جنم میں آپ کی قوم کا کوئی قرض ہوگا میرے اوپر، جس کو میں اٹھایا تھا۔ میرے اوپر ضرور کوئی قرض ہوگا، کوئی میرے اوپر مطلب کیا کہتے ہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں اسپرچل لوگ، کوئی آدمی کرنے ہوگا جس کو میں بھول دیکھ رہا تھا۔ حسین کا بھی ایک ہی دشمن یزید، لیکن فرق ہے اور قیامت تک رہے گا پہلے دن سے کہ اللہ کا دشمن اللہ کا نام، اللہ کا نام بھی لے رہا اور وہ کام بھی کر رہا جو کہ اللہ نے نہیں کہے۔ لیکن حسین کا دشمن ہر دور میں بدلتا رہا، چہرے بدلتا رہا، کردار بدلتا رہا، اپنی شکل بدلتا رہا، اور 1400 سال میں نہ تو اللہ کا دشمن بدلا، نہ حسین کا دشمن بدلا۔ حسین کا دشمن کردار بدلتا رہا، اور 1400 سال میں ایک آپ کی قوم ایسی ہے جس نے نہ تو اپنا ایمان بدلا، بہت عمدہ، سلامت ہے، بہت اچھا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التام الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المصدق والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين.
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صلوات عزیزان گرامی، بہت پہلے سے اس آیت پر آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ البقرہ کی 123ویں آیت سے لے کر 173 کے آیات تک ایک تسلسل ہے جو تو میں آپ کے سامنے کبھی کبھی کچھ عرض کرتا رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے یہاں ہمیشہ آ کر عزائے امام مظلوم میں شرکت فرمائی، جس کا اجر ادھر سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ پھر سے ایک بار کہوں گا، کوئی سیاسی آدمی نہ ہوں، نہ تھا، نہ رہوں گا، پولیٹیکل کہیں نہیں۔ جو بات کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں۔ 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے اس عزاداری کی بقا کے لیے، 2-3 دفعہ بہت خراب حالات میں جیل میں رہے، 12 دن 15 دن۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ وہ، اس کے لیے نہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی کہا یہ مدرسہ، یہ تقریریں سب میرے لیے ثانوی ہیں، سیکنڈری ہیں، نمبر 2 پر ہیں۔ نمبر 1 عزاداری ہو جائے، عزائے امام مظلوم ہو جائے، اس کے لیے ہم مدتوں لڑے۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر ہی پر میٹنگ میں آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ بھی تشریف فرما تھے گھر پر میٹنگ میں، لالو صاحب، کون کون سا، پورا مجمع جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ اتنا ہے کہ آج ہماری یہ قوم ماشاءاللہ اس آئی لینڈ سے، اس جزیرے سے باہر نکلی ہوئی ہے جہاں 3 مہینے تک ہم سب گرے ہوئے ہوتے تھے۔ بچوں کی تعلیم نہیں، آفیسز نہیں، بزنس نہیں، مائیں روک رہی ہیں بچوں کو گھروں میں رہو۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، مذہب اس کا نام نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ لیا کہ چاہے سب کچھ ختم ہو، ہمارے پاس یہ عزاداری ہونا چاہیے، اور اس طرح ہو کہ ہمارے بزرگوں کی تمنا کے مطابق اس پر عمل ہوا۔ تھوڑی غلط فہمیاں ہیں، کبھی بیٹھ کے طے کر لیں۔ اور یہ عزاداری میں پولیٹیکل سیاسی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنی بار بھی میں عزاداری کی بقا کے لیے یا ہمارے ساتھی لوگ جیل گئے، وہ حکومتیں اور تھیں۔ اس لیے میں اگر یہ کہوں تو کسی کو برا نہ لگے، سیاست کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں ہوں، پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، اور نہ کسی پولیٹیکل دروازے پہ کبھی حاضری دینے جاتا ہوں، کبھی نہیں۔ جب گیا اپنی عزاداری کے مشن کو لے کر گیا، کبھی نہیں گیا اپنے کسی گروپ کے ساتھ ان کو یہ دے دیجئے، ان کو وہ دے دیجئے، ان کو یہ کر دیجئے، نہیں، عزاداری دو۔ یہیں سے ہم نے اس وقت کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، آپ عزاداری کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں، اسی سال آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ بڑے مجمع نے آمین کہی تھی، ختم ہو گئی تھی، یاد ہوگا لوگوں۔ اسی مجمع میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا اور ایسا ہو تو مجھ پر یہ ہو۔ الحمدللہ آج جو حکومت ہے اس نظریے کی حکومت تھی، اس وقت کے ایڈمنسٹریشن نے پوری طرح ساتھ دیا، اس بنیاد پر کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہم دخل نہیں دیں گے، آپ لوگ جیسا مناسب سمجھیں کرا لیں، عزاداری کروائیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزاداری ہوئی، شروع ہوئی۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، پردھان منتری نے ایران پارلیمنٹ میں جا کر کہا کہ ہم نے لکھنؤ کا مسئلہ طے کرا دیا۔
جبکہ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ کام تو ہم نے آپ نے کیا تھا، لیکن بہرحال ان کی مرضی تو تھی، ہوئی عزاداری آج تک ہے الحمدللہ۔ یہ بچے نہیں جانتے کیا ہوتا تھا کہ شان سے عزاداری ہوتی تھی۔ 22 سال رکی رہی، 22 سال لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ لڑائی سے مراد وہ نہیں لاٹھی ڈنڈا، کامیاب ہوئے، عزاداری شروع ہوئی، معاہدہ ہوا، جو بھی ہوا، 5 9 سب ہو رہا ہے۔ اس سال بھی جب 5 جلوس ہم نے 9 مانگے تھے، 5 دیے گئے، لڑے پھر لڑے، باقی 4 بھی ملے، 9 ہوئے۔ ان 9 میں کا ایک تھا جو کل رہا تھا، 5 کے بعد جو 4 ملے ان میں کا وہ ایک تھا جو کل رہا تھا۔ کس شان سے لے کر چل رہے تھے؟ پوری دنیا سے میں کہوں گا کہ علم فاتح فرات میرے بھائی، میرے مرحوم دوست قلب صادق صاحب نے شروع کیا تھا، میں عراق میں پڑھ رہا تھا۔ ان کی روح شاد ہوتی ہوگی کہ جس تمکنت سے، جس جاہ و جلال سے عزاداری کی تمام پروگراموں میں سے یہ بھی ایک برآمد ہوتا ہے۔ دنیا نے آ کر دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ جہاں تک یہ منظر گیا، یہ لاکھوں کا مجموعہ، کیا اس سے کسی کو ایک پتھر کے بھی خوف تھا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ مجمع یہاں سے سڑک تک پھیلا ہوا ہے، میں بھی آ رہا تھا، راستے بنائے لوگوں نے میرے آنے کے لیے، کیونکہ میں پیروں میں تکلیف ہے، سواری سے آ رہا تھا۔ سڑک پہ جتنا میرا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سب سے یہ کہوں گا آپ خاموش رہیے گا۔ صرف سڑک کے مجمع سے میں کہتا ہوں سب مل کر ایک مرتبہ نعرہ حیدری بلند کریں، یا علی۔ کیوں؟ آج بھی اسی طرح کچھ گفتگو آپ سے شروع میں کر لوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ ہماری 3:30 تک مجلس ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہاں یہ پرچم دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ایک روضہ امیر المومنین کے گنبد کا ہے، ایک روضہ امام حسین کے گنبد کا ہے، ایک روضہ ہمارے آقا حضرت ابوالفضل عباس کے گنبد کا ہے، جو وہاں کے علماء نے یہاں لا کر ہم کو تقدیم کیے تھے۔ وہ ہمیشہ یاد سجا دیے جاتے ہیں کہ ہم ان پرچموں کے زیر سایہ ہیں۔ ابھی آپ شبیہ برآمد کریں گے، شبیہ تابوت، اور یہ عزاداری الحمدللہ اس وقت بھی میں نام لے کر نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر نام لوں گا۔ جب میں ملا تھا اس وقت کے مکھ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی سے، تو ہم نے ان کے منہ پر بہت کڑوی بات ان سے کہی تھی، صرف یہ آزمانے کے لیے یہ مکھ منتری پہلے ہیں یا ایک یوگی پہلے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں انہوں نے سمجھ لیا، اور پھر ہمارے ان کے لیے اچھا رہا ماحول۔ بعد میں فون پر بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا جو آپ ہیں وہی ہم بھی ہیں، جیسے یہ بیٹھے ہیں، جو ہم ہیں وہی یہ ہیں، جو یہ ہیں وہی ہم ہیں۔ نظریات کا فرق اپنی جگہ، لیکن اخلاق میں سبقت کون کر لے جائے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ میرے بچوں اور نوجوانوں، آپ سے بس اس بات کو یہیں پر تمام کروں گا۔ جب میں گھر جاتا ہوں، یہ میرے بچے، وہ کمیل، وہ رشاد، وہ عباس، وہ فلاں، یہ سب کے سب ایک آ کے کندھا دباتا ہے، ایک پیر دباتا ہے، ایک سر دباتا ہے، ایک پانی لاتا ہے، خوشی کے بارے میں سب کا۔ ممتاز صاحب بہت جگہ آپ ساتھ رہے ہیں، اگر بیان کروں تو اسی میں بڑا وقت نکل جائے گا، دیکھ لیا میں نے ان کو بھی۔ آپ یہاں آئیے آگے، ہاں آگے آئیے، کیا ڈرتے ہیں؟ آگے آئیے۔ آج ان کو چلنا مشکل ہے،
تو میں کیسی حالت میں ہوں گا؟ جبکہ یہ ہماری پیشخانی کرتے تھے، ان کو ہم لے جاتے تھے، پڑھیے ہم سے پہلے تھا کہ نہیں؟ پھر اس وجہ جدھر رخ کروں گا ایک نہ گواہی مل جائے گی، زندگی کٹی ہے اسی میں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں کہ چلیے بہت جلدی سے ایک بات کہوں، ذہن میں آئی، کربلا کے اندر جو لوگ شریک ہیں ظلم میں، ان کو لالا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ حضور بھی تشریف فرما ہے اور بھی بزرگان ہیں دین، ایک مسند بچھی ہے، ایک زمین پر قالین ہے، اس پر لالا کر بٹھائے جا رہے ہیں لوگ۔ اس نے کیا کیا؟ یہ کیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ بہت توجہ سنیے گا، اس نے کیا کیا؟ ایسا کیا، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں ایک اندھے انسان کو دیکھا گیا جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی۔ لوگوں نے پوچھا تم بھی تو کربلا میں تھے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کیا ہوئی؟ کہا سن لو، لکھا ہوا تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بلایا گیا، رسول بھی تشریف فرما تھے، اور کون کون نام لوں، مصائب یہیں پہ ہو جائیں گے، اس لیے آگے بڑھنا ہے۔ مجھ کو بھی لایا گیا، بٹھایا گیا۔ حضور نے پوچھا اس نے کیا جرم کیا تھا کربلا میں؟ تو خود بتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ کوئی تیر چلایا، چلایا نہ کوئی تلوار چلائی، نہ کوئی پتھر پھینکا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میری کوئی جرم کوئی گناہ نہیں۔ جواب ملا لیکن یزید کی فوج میں رہ کر تو نے اس کی شان تو بڑھائی تھی، یزیدی فوج میں رہنے سے اس کی رونق اور شان میں تیرے ہونے سے اضافہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر دو، سزا میں آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ میں یہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی یزیدی فوج میں رہ جائے تو اس کا جرم ہوتا ہے کہ وہ باطل پرستوں کی شان بڑھانے میں گیا۔ کوئی فرش ادا پر آ جائے تو اس کی جزا یہ ہے کہ اس نے اس رونق کو بڑھانے کی کوشش کی۔ صلوات سب مل کے محمد والے آ جائے، بس فرش ادا پر آیا۔ ہاں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، آپ کو نئی ماحول معلوم آج سے 30 سال پہلے کا، جب ہم چھوٹے سے تھے وہاں دروازے پہ بیٹھ کے مجلس سنتے تھے، کبھی وہاں کھڑے رہ کر مجلس سنتے تھے، ایک وقت الگ تھا۔ تو آپ سے میں بہت ادب سے کہوں گا، جلوسۂ عزا میں جب چلو تو اس وقار کے ساتھ چلو جس میں آپ گھر کے اندر ضرور بچے ہیں، آپ اپنے مجموعوں میں ضرور بچے ہیں، لیکن جب جلوسۂ عزا میں چلیں تو یہ احساس کر کے چلے کہ آپ نمائندگی بہت سوکھی کر رہے ہیں۔ آپ کی رفتار میں وقار ہونا چاہیے، آپ کے انداز میں وقار ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس نہیں اچھا لگتا سڑک پر اس طریقے سے تبرک کو پھینکنا، اس پر جھپٹنا، جو انداز ہوتا ہے بچا لیجیے اپنے کو اس سے۔ وقار عزا کا معاملہ ہے، اس میں آپ ویسے ہی چلیں جس سے عزا کا وقار بڑھے۔ تبرک اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا عزا کا وقار باقی رکھنا۔ صلوات محمد والے، میں ہمیشہ کہتا ہوں علم کو بوسہ دینا ہے کیا؟ میں رات کو دیکھ رہا تھا کتنی بار علم آگے علم پیچھے، علم آگے علم پیچھے۔ نوجوان بچوں کیا یہ اچھا نہ لگے گا؟ احساس یہ ہو علم نہیں آ رہا ہے، ہمارے آقا آ رہے ہیں، دو راستہ بناؤ، علم آگے بڑھے۔ یہ زیادہ ہے شان، پھر جہاں بوسہ دینا ہے، جہاں چھوڑے سب کرو۔ چلیے ایک صلوات محمد والے۔ مذاہب مختلف مذاہب، بغیر کسی تمہید کے اب یہاں سے بات شروع کر دوں۔ مولا علی، اہل بیت اطہار، مختلف مذاہب۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، علی گھر میں آئے،
معصومہ سے خطاب کیا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ یا علی 2 روز سے بچوں کو بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. سفر سے آئے تھے، واپس گئے. یہ رسول کا زمانہ ہے، دونوں زمانے سامنے رکھیے گا. حضور کا زمانہ. گئے ایک یہودی کی دکان پر پہنچے. یہ ابا بلا تشبیہ، یہ ابا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں رکھ دی اس یہودی کی دکان پر. کچھ جو لیا، لے کر چلے. کچھ دور گئے تھے، کچھ یہودی نے آواز دی، یا علی ٹھہر جائیے، مجھے کچھ کہنا ہے. مولا چاہتے تو روکے رہتے، کھڑے رہ کے انتظار کرتے. نہیں، میں نے آپ سے کل بھی کہا، میں روایات کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے آگے بڑھتا ہوں. کیا ہے یہاں پر؟ ہمارے آپ کے مولا زمین پر بیٹھ گئے. یہ زمین پر کیوں بیٹھ گئے؟ کوئی وجہ نہیں لکھی گئی ہے، مگر میری فکر یہ کہتی ہے شاید اس لیے بیٹھ گئے کہ وہ ضعیف انسان یہ سمجھ کر کہ میں چلا نہ جاؤں دوڑتا ہوا آئے گا. جب مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ لے گا تو اطمینان سے آئے گا. صلوات محمد علیہ. اخلاق کا انداز، اخلاق کا یہ بھی ایک انداز. اور میں نے شاید کبھی آپ سے کہا ہے، اس جملے کو تمام کرنے سے پہلے رکوں گا، آپ سے پوچھوں گا آگے کیا ہونا چاہیے. آپ سے پوچھوں گا، آپ سے بھی جواب دیجیے گا. آیا قریب، یا علی آپ نے ابا رکھی، جو لیا. میں نے تو سنا ہے آپ کے بھائی اللہ کے محبوب حبیب خدا، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے؟ یہودی ہے نا، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں؟ مسجد یہ منظر بدل جائے. اب جتنی اس کی فکر محبت کی تھی اس نوت نے کہا، جتنی محبت میں بات آئی، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں؟ مولا نے سنا. بھائی یہودی سن، اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اگر چاہیں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے. آگے کیا ہونا چاہیے؟ مولا نے کچھ کہا اس کے بعد؟ شاباش، یہ میرا مجمع ہے. صلوات محمد علیہ. مولا نے کچھ نہیں فرمایا. ایسے بندے اس روئے زمین پر ہیں کہ اگر چاہیں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے. خاموشی ہوئی، دیوار سونے کی ہو گئی. مولا نے خطاب کیا، اے دیوار میں نے تو تجھ سے نہیں کہا تھا کہ سونے کی ہو جا. صلوات محمد علیہ. پتھر کی دیوار مگر ارادہ علی جانتی تھی. صلوات محمد علیہ محمد. سب مل کر صلوات محمد علیہ محمد. افسوس ان پتھروں پر ہے جو علی کے قریب رہ کے بھی نہیں کچھ سمجھ سکے. یہ ہے دور رسالت. علی کی بیٹی، علی کے گھر، علی کے لوگ گھر کے اندر. دور رسالت خود رسول کی بیٹی اور علی کے گھر میں. یاد رکھیے گا، یہ ہے دور رسالت. اب ایک اور دور آتا ہے. اب اسلامک امپائر کا پرچم کوفے میں بلند ہے. ساری دنیا میں اس کی بات جا رہی ہے. ظاہری طور پر بھی ہمارے لیے سب سے بڑی ہستی اسلام کے، ظاہری طور پر ہم آپ تو جانتے ہی ہیں، قسیم النار والجنہ. لیکن اب ظاہری طور پر بھی ان کا پرچم اقتدار کوفے میں، مدینے سے چھوڑ کے کوفے آ گئے ہیں. لیکن سادگی اتنی ہے مولا علی کے لیے کہ مورخین نے لکھا اکثر یہی چاہتے تھے مولا علی کہ لوگ ان کو نہ پہچانیں. لوگ عام زندگی میں ان کو نہ پہچانیں تاکہ ان کے کاموں میں خلل نہ پڑے.
اور اس کا ثبوت کیا تھا؟ علی راستے میں آ رہے ہیں، سامنے کوفہ ہے، یہ راستہ جا رہا ہے کوفے کی طرف، ایک اور ہم سفر ساتھ ہو گیا، اس کو حمیر جانا ہے۔ وہ راستہ آیا کہ جہاں سے یہ راستہ کوفے جائے گا، یہ حمیر جائے گا۔ اس نے راستے پر خاموش رہ کر مولا علی کچھ بتاتے رہے، فرماتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ جب دوراہا آ گیا تو علی نے قدم بجائے کوفے کی طرف، حمیر کی طرف اس کے ساتھ بڑھائے۔ وہ کچھ دور چلنے کے بعد چونکا، اس نے کہا آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کو کوفے جانا ہے۔ کہا ہاں، پھر آپ میرے ساتھ اس راستے پر کیوں آئے؟ یہودی ہے، میرے ساتھ راستے پر کیوں آئے؟ فرمایا میرے بھائی کا قول یہ ہے کہ جب کوئی سفر میں ساتھ ہو جائے اور جہاں سے جدائی ہو تو جدا ہونے والے ساتھی کو کچھ دور تک چھوڑنے جاؤ۔ بات اچھی لگی تو سب مل کر صلوات پڑھو۔ بات تمام نہیں ہوئی ابھی، کچھ دور جا کر علی واپس ہوئے، کوفے کے راستے پہ چلے گئے، وہ حمیر چلا گیا۔ کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ یہودی کوفے آیا۔ مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ دیکھا بڑا مجمع ہے، رک گیا۔ مجمع ہے، ایک آواز کسی کے بولنے کی آ رہی ہے، غور کیا کوئی اندر تقریر کر رہا ہے، ان کی آواز آ رہی ہے۔ فکر ہوئی یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ یہ تو آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ رک گیا دروازے پر، لوگوں سے پوچھا یہ اندر تقریر کون کر رہے ہیں؟ کہا تو نہیں جانتا؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ سکتے میں چپکا، سکتے میں چپکا کھڑا رہ گیا۔ تقریر ختم، علی باہر آئے، آگے بڑھا۔ آپ نے اس دن ہم سے یہ نہیں بتایا کہ آپ ہی علی ہیں؟ آپ نے مجھے ہم سفر کر کے اس طرح سے اچھی اچھی باتیں بتائیں راستے میں۔ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ ہی علی ہیں؟ اتنی سادگی آپ کی، جلدی ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں۔ یہ وہ اسلام ہے جو تلوار کے سائے میں نہیں قبول کروایا جاتا، اخلاق کے سائے میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی کوئی دور کہوں گا، کچھ باتیں وہی علی، لیکن میں عام مسلمانوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں۔ ہمارے آپ کے حضور، ایک جنگ ہے، جنگ نہیں ہوئی، واپسی ہوئی، صحرا ریگستان، جگہ جگہ ریت کے ٹیلے، جھاڑیاں، ان پر بارش ہوئی، سب کے لباس بھیگ گئے۔ حضور نے فرمایا تم سب اپنے لباس خشک کر کے آگے بڑھو، میں بھی آگے جاتا ہوں۔ گئے ایک پہاڑی کی آڑ میں، رک کر اپنے لباس کو کرتا اتارا خشک کرنے کے لیے۔ وہیں ایک جھاڑی کی آڑ میں یہودیوں کا سردار جن سے لڑنے گئے تھے، وہ آ رہا تھا، اکیلا تھا، چھپا بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ دیکھا رسول ادھر آ رہے ہیں، پریشان ہوا، اگر دیکھ لیا تو میں گیا، قتل ہو جاؤں گا، سامنے لشکر ہے۔ رسول آئے، لباس ڈالا، جھاڑی کے اوپر خود لیٹ کر آرام فرما رہے ہیں۔ وہ جھاڑی سے باہر نکلا، اس سے اچھا موقع نہ ہوگا، مسلمانوں کے لشکر بہت دور، ان کی یہ قبا جھاڑی پر پڑی ہوئی ہے، یہ آرام کر رہے ہیں، تلوار نکالی، اس سے اچھا موقع نہ ہوگا۔ تاریخ کا واقعہ رہا، تاریخ کا واقعہ، تلوار نکالی، سرہانے آگے کھڑا ہوا کہ بس اب وار کرے، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کے قبیلے کا سردار ہے، داسور اس کا نام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس پر وار کرنے جا رہا ہے وہ آنکھیں بند کیے رہنے کا محتاج نہیں ہے۔ آنکھیں کھولی، مسکرا کے دیکھا، کیا چاہتا ہے؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، کیا چاہتا ہے؟
یہ بتائیے کہ آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کیا چیلنج کا جملہ ہے! یہ بتائیے آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی اطمینان سے فرمایا میرا خدا میری حفاظت کرے گا. یہ اطمینان ایسا تھا، مورخین نے لکھا جبرائیل آئے، میں کہوں گا حضور کے اطمینان کا اثر اتنا بڑا پڑا، لرزنے لگا، کانپنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ کے گری. بس جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. تلوار اٹھائی، اس کے سامنے تلوار بلند کی. اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سبق دینے کی بات ہے. اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہودی ہے، یا رسول اللہ میرا بچانے والا کوئی نہیں، میرا بچانے والا کوئی نہیں. تلوار اس کے سامنے پھینک دی. یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا جس نے میری حفاظت کی وہی تیرا ہی بچانے والا؟ ابھی آپ جواب دیں گے. جملہ سن لیجیے آپ، جس نے مجھے بچایا وہی تیرا بھی بچانے والا. دوڑ کر قدموں میں سر رکھا، یا رسول اللہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ بس یہیں رک کے آپ کو آواز دینا چاہتا ہوں. مجھے بتلائیے، اگر رسول تلوار ہاتھ میں لیے کہتے فرماتے جس نے مجھے بچایا وہی تیرا بھی بچانے والا، اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو دنیا کہتی تلوار کے خوف سے قبول کیا، تلوار پھینک کر بتلایا. جس کا اعتبار خدا پر ہوگا وہ تلوار پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اسلام مترتا، دوستی کو منع کرتا ہے. قرآن میں حوالے باز نہیں دوں گا، وقت نہیں ہے. اگر قرآن دوستی کو منع کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے دو واقعے، دو یہودیوں کے بلکہ 3 یہودیوں کے بیان کیے. اور چوتھا واقعہ کہ عیسائی کا سن لیجیے. وہی کوفہ ہے، میرے آپ کے مولا کا پرچم اقتدار ظاہری اعتبار سے بھی پوری دنیا پر. کوفے میں علی جا رہے ہیں، میں نے کبھی بیان کیا ہوگا، راستہ طے کر رہے ہیں. دیکھا ایک کنارے ایک شخص زمین پر پڑا ہوا ہے. ساتھ میں کون چل رہے ہیں؟ عمال حکومت. یہ فلاں جگہ کا گورنر، یہ فلاں جگہ کا جج، یہ جسٹس، یہ فلاں، سب ساتھ چل رہے ہیں. مولا علی نے اس کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا ہے. مجھے یہاں روایت میں صرف ایک لفظ ملی. اسے دیکھا، کوئی لمبا جملہ نہیں ہے، لمبی گفتگو بھی نہیں، بس اتنا، ما ھذا. ترجمہ کروں یہ کیا ہے؟ محسوس کیا آپ نے؟ اندازہ ہوا کون ہے ساتھ میں؟ عمال حکومت، بڑے بڑے لوگ سب ساتھ چل رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا رہبر ساتھ جا رہا ہے. اس کو دیکھا پڑے ہوئے، ما ھذا یہ کیا ہے؟ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ علی کی مراد کیا ہے. جس کا یہ اعلان ہو کہ اس کے دور حکومت میں سب کے لیے چھت ہے، سب کے لیے لباس ہے، سب کے لیے سایہ ہے، سب کے لیے غذا ہے. یہاں اس طرح کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایک ما ھذا یہ کیا ہے میں سب سمٹ گئی بات. گھبرائے لوگ، یا علی یہ اب کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پہلے محنت کر کے کما لیتا تھا، اب کچھ نہیں کمانے کو رہ گیا، اس کی صحت خراب ہو چکی ہے، یہ پڑا رہتا ہے، بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزارتا ہے. ایک جملے کے لیے پھر زحمت دے رہا ہوں، بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. ایک جملہ فرمایا، جب تک یہ صحت مند تھا تم اس سے کام لیتے تھے، اور جب یہ مجبور ہو گیا تو تم نے اس کو سڑکوں پر چھوڑ دیا. ساتھ لے چلو. بیت المال تک لایا گیا. اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، کپڑے بدلاؤ، لباس بدلاؤ، سب کچھ کرانے کے بعد حکم دیا بیت المال سے ماہانہ اس کا یہ مشاہرہ، یہ وظیفہ مہیا کیا جائے. میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کہاں غیر مذاہب کے لوگوں سے دوستی کا حکم دیتا ہے، قرآن
اور ان کو قرآن کے پیش کرنے والی اہل بیت. اس جملے کو یاد رکھو، علی نے کیا کہا؟ اس کا لباس بدلو، اس کی غذا کا انتظام کرو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کے لیے ماہانہ وظیفہ معین کیا جائے. یہ کون ہے؟ ایک عیسائی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں مولا نے فرمایا مگر اس سے کو پہلے اسلام قبول کرے تب یہ کیا جائے گا. اسلام کی شرط نہ لگا کر بتلا دیا کہ اسلام مذہب دیکھ کر خیر عمر انجام نہیں دیتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات. بس آج کی تاریخ آج کی اس آخری گفتگو میں یہاں کی ایک واقعہ میں نے کبھی بہت پہلے بیان کیا، ای ٹی وی کی مجالس میں بیان کیا تھا. آج آپ کے سامنے اس کو دہراؤں گا، مگر وہاں بھی پھر ایک جملے کے لیے زحمت دوں گا. دیکھیے سب کچھ سب سے چنندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک سے سبق کیا مل رہا ہے کہ آسمان سے جبرائیل اللہ کا فرشتہ قرآنی آیات لاتا تھا. اس وقت وہ ایک نورانی تشت لے کر آیا، لا کر سامنے رکھا. یا رسول اللہ یہ بارگاہ رب سے آپ کے لیے تحفہ ہے، لیکن اس کے لیے اس کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کو وہ استعمال کرے جن میں سے 3 باتوں کی تشبیہ پیش کرے، مثال پیش کرے. یہ سنہرا تشت بہت ہی اچھا خوش رنگ جنت کا ہے، اس کی مثال دے. اس کے اندر جو شہد ہے جنت کا اس کی مثال دے. اور شہد پر جو بال پڑا ہوا ہے، ایک لکیر پڑی ہوئی ہے، اس کی مثال دے. وہ اس کو استعمال کرے. سنیے گا آپ پہلے ایک صلوات محمد و آل محمد. بہت معافی کے ساتھ کہ گرمی میں ہم وہ پورا انتظام نہیں کر پائے ہیں، یہاں آپ لوگ پریشان ہیں. جلدی بات تمام کرتا ہوں. مثال دے. اب یہ دیکھیے کون کون ہے. کنیزی کا الزام سب سے پہلے فضہ بڑھی. یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی مثال پیش کروں؟ ہاں ہے اجازت. عرض کی یا رسول اللہ اسلام کے قوانین میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس طرح سے زیادہ روشن ہے. زکوٰۃ کا ادا کرنے والے کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. زکوٰۃ سے مراد سب کچھ ہے، سارے احکام شریعہ جو فطرہ صدقہ قوم سب اس میں ادا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کے حق میں اس کی شیرینی ویسے ہے جیسے اس تشت کے اندر شہد کی شیرینی. فضہ دے رہی مثال. لیکن زکوٰۃ کا اس کے مستحق تک پہنچانا اس بال سے زیادہ باریک ہے. صلوات محمد والے. سلمان بڑے وہ بھی ہیں. اجازت ہے میں مثال دوں؟ اجازت ہے. یا رسول اللہ ایمان مومن کے حق میں اس تشت سے زیادہ نورانی ہے. ایمان مومن کے دہن میں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن انسان کا اپنے ایمان پر آخر وقت تک باقی رہ جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے. اچھی لگتی جائے بات تو صلوات پڑھ کے ساتھ دیتے جائے. سب کو یاد رہ جائے گی بات. امام حسن یا رسول اللہ میں بھی اجازت ہے. حکومت حاکم کے حق میں اس تشت سے زیادہ نورانی ہے. حکومت کرتے رہنا ایک حاکم کے حق میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن حکومت کو عدل و انصاف کے ساتھ انجام دے لے جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے. امام حسین نانا میں بھی اجازت ملی. کسی کے حق میں علم اس تشت سے زیادہ نورانی ہے. عالم کا اپنے علم پر عمل کرتے رہنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن علم کو حلم کے ساتھ آخر تک انجام دینا. صلوات محمد والے. معصومہ نے فرمایا عرض کی یا رب یا عبد. بابا سنیے میری طرف سے بھی ایک عورت کے لیے اس کی شرم و حیا اس طرح سے زیادہ نورانی ہے.
اس شرم و حیا کو اپنے ساتھ باقی رکھنا اس شے سے زیادہ شیریں ہے۔ آخر عمر تک شرم و حیا کے ساتھ باقی رہ جانا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ مولا علی نے بھی فرمایا بس یا رسول اللہ، مہمان کسی گھر میں آ جائے تو اس تشت سے زیادہ نورانی ہے۔ مہمان کے لیے میزبان کی طرف سے مہمان نوازی اس شے سے زیادہ شیریں ہے، لیکن مہمان کو چلتے وقت تک اپنے سے راضی رکھ لے جانا، صلوات محمد والے بلند آواز سے صلوات محمد والے۔ یہاں پر کئی حدیثیں ہیں۔ چونکہ مہمان و مولا علی کی بات ہے اس لیے انہی کے قول سن لیجیے۔ اذا دخل الضیف علی القوم دخل برزقہ، جب مہمان کسی گھر میں آتا ہے، کسی قوم کسی گروہ کے پاس آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ دوسرا جملہ بھی سنیے گا، اگر مہمان کسی گھر میں آ جائے، کسی قوم کسی گروہ پر آ جائے تو وہ اپنا رزق دخل برزقہ ہی اپنے رزق کے ساتھ آتا ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب واپس جاتا ہے، خرج بمغفرت ذنوبہم، ان کے تمام لوگوں کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ مغفرت ذنوب، ان کے گناہوں کی مغفرت کرا کے جاتا ہے۔ دوستو اور عزیزو، مولا علی نے جب اتنا فرما دیا تب رسول نے فرمایا، میں بھی کہوں گا نبوت نبی کے سامنے اس طرح سے زیادہ نورانی ہے۔ نبوت کے کاموں کا انجام دینا اس شہر سے زیادہ شیریں ہے، لیکن نبوت کے مشکلات اور ان سب پر قابو پا کے کام کرتے رہنا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ جبرائیل آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں بھی مثال پیش کروں۔ ہاں تو بھی پیش کروں۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے وحی کا لانا فرشتے کے حق میں اس طرح سے زیادہ نورانی ہے۔ اس وحی کا لا کر پہنچانا اس شہر سے زیادہ شیریں، لیکن وحی کو پوری امانت کے ساتھ پہنچا دینا اس بات سے زیادہ۔ اب آپ کے مطلب کی بات کہنے، آواز آئی، نگاہ ندائے ربانی آئی، سنو ہم سے بھی سنو، جنت اس طرز سے زیادہ نورانی ہے، جنت کی نعمتیں اس شہر سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنا، پل صراط سے گزرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ وہی جائیں گے جن کے ہاتھوں میں دامن محبت اہل بیت، صلوات محمد علیہ محمد۔ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر لیا، بس واقعہ کو ختم کرنے کے لیے اتنا جملہ کہیں گے، تمام دنیا مذاہب کے لوگ آئیں، قرآن کے پیش کرنے والے، اہل بیت اطہار ایک جگہ تقریباً سب ہی جمع ہیں۔ اس مثالوں میں سے کسی ایک مثال کو پیش کرو۔ حکومت اس طرح سے زیادہ نورانی ہے، حکومت کو حاصل کر کے اس پر عمل کرتے رہنا اس شے سے زیادہ شیریں ہے، اور اگر جو نہ مانے تو اس کو تلوار لے کر منوانا، اس کو اسلام پہنچانا، قانون اسلام پہنچانا اس بات سے زیادہ باری ہے۔ اتنی مثالوں میں کوئی ایک مثال، علم ہے، حکومت ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، وفاداری ہے، مہمان نوازی ہے، محبت اہل بیت سب ہے، کہیں ایک جگہ بھی تلوار و قوت کی بات ہے؟ اتنی شخصیتوں نے ایک جگہ جمع ہو کر ان سب باتوں کو پیش کر کے بتلا دیا، اسلام کی نظر میں تلوار کے ذریعے بات کرنا بہت بات کی بات ہے۔ صلوات محمد والے۔ بس اور اس لیے آج یہاں سے بات تمام حضرات کا میں دعا کر سکتا ہوں، بس آج کی اس آخری تقریر میں اتنا یاد دلاؤں گا آپ کو، کب سے پہلی محرم سے یہ وقت ہو چکا آپ کو، اور سب سے سخت وقت یہ ہوتا ہے 2 بجے دن کا، جس میں آپ آتے ہیں، ہمت افزائی فرماتے ہیں، صبح سے لے کے اس وقت تک اور ابھی شام تک آپ اس سخت موسم میں، گرمی میں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ آپ اگر میں اس گرمی کے احساس سے ابھی مجلس ختم کر دوں، آپ سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ سب تو سنا، لیکن ایک اور بات کی تمنا میں آپ بیٹھے ہیں۔
اتنا بڑا لکھنؤ کا مجمع، یہاں سے سڑک تک، مجھے معلوم ہے لوگ بیٹھے ہوئے سڑک پر بھی مجلس کو سن رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب میں یہ بات شروع کروں۔ آپ سڑک پر بیٹھے ہیں، سڑکوں پر بیٹھا ہوا میرا مجمع، صرف ایک فقرہ کہوں گا، دیکھتا ہوں آپ کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ یہ مجمع یہاں اطمینان سے بیٹھا ہے، جو روڈ پر سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے اس سے کہوں گا ذرا تاریخ کے پس منظر میں دور تک میرے ساتھ آئیے۔ آپ بہت حساس مجمع ہے، ایک جملے میں آپ سب سمجھ جائیں گے۔ روڈ پر، سڑکوں پر، شاہراہ پر بیٹھا ہوا مجمع، عالم تصور میں ذرا میرے ساتھ تاریخ کے ورق پلٹتا ہوا پیچھے چلے، اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں؟ ایک اور راستہ ہے، ایک اور سڑک ہے جس پر ایک بچی آج کی تاریخ پڑھا کرتا ہوں اس لیے یاد دلا رہا ہوں۔ ایک بچی کچھ خادماؤں کے جھرمٹ میں بیٹھی بھی ہے، جس جگہ بیٹھی ہے اس کو شار مدینہ کہتے ہیں، شار عراق کہتے ہیں۔ مدینے سے یہ راستہ عراق کی طرف جاتا ہے۔ وہ بچی اپنی خادماؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اکثر آ کر بیٹھ جاتی ہے، شاید کوئی جانے والا مل جائے۔ خادموں سے خطاب ہوتا ہے، دیکھو کوئی مسافر جو عراق جا رہا ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ ایک وقت ایسا ہی آیا، ایک مسافر اکیلا جا رہا ہے، خادمائیں آگے بڑھیں، اے شیخ سامنے ایک بچی تجھ سے کچھ کہنا چاہتی۔ قریب آیا، کیا کہنا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ کہا عراق جا رہا ہوں۔ کیا ایک کام ہمارا بھی کرے گا؟ خادماؤں نے بتایا تم نے پہچانا نہیں یہ بچی کون ہے؟ یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے۔ لرزنے لگا، کانپنے لگا، اللہ اکبر، مجھ سے بھی کوئی کام کہا جائے، حکم کیجئے۔ کہا اگر عراق جانا تو یہ خط ہے، وہاں میرا بابا مل جائے، یہ خط دے دینا۔ ہاں دوستو، وہ مسافر کلمات بڑے تسلی اور تقویت کے کہتا ہوا، میرے لیے قابل فخر کہ میں یہ کام انجام دوں، سفر پر روانہ ہو گیا۔ بچی اپنی خادماؤں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں، آج کی تاریخ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ کربلا ہے، میرا اور آپ کا مظلوم امام، پہلی محرم سے اب تک آپ نے سب کو سنا۔ آج کی تاریخ خاص طور سے میں آپ کے سامنے ایک اور شہید کا ذکر کرتا ہوں، جو نہ خود پیروں سے چل کر گیا، نہ گھوڑے پر بیٹھ کر گیا، ہاں اپنے بابا کے ہاتھوں پر گیا۔ امام نے آواز دی، کیا ہے کوئی مدد کو آنے والا؟ کہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، گھوڑے کو واپس موڑا، آئے یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ جواب ملا، آقا جب آپ نے صدا استغاثہ بلند کی، بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ فرمایا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ علی اصغر کو گود میں لیا، ابا کا سایہ کیا، آگے بڑھے۔ لشکر والوں نے دیکھا ابا کا سایہ ہے، یقیناً حسین اب قرآن کا واسطہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو میں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا اسے آپ میری طرف دیکھیں گے تو اثر ہوگا آپ پر اس بات کا کہ منظر کیا تھا۔ منظر یہ ہے کہ امام سامنے لشکر کے آئے، ابا کو ہٹایا، بچے کو دونوں ہاتھوں پر لیا، اور تاریخ کا منظر یہ ہے کہ جتنے ہاتھ بلند کر سکتے تھے اتنے ہاتھ بلند کیے۔ پورے مجمع نے دیکھا امام کے ہاتھوں پر چاند کا ایک ٹکڑا۔
آواز دی، لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے لیے پانی مانگ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے، دیکھو اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، میں اس کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں، تم خود آ کر پانی پلا دو۔ میں روایت کے ایک ایک منظر کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام نے گھوڑے کی پشت سے جھکنا شروع کیا، نیچے نہیں اترے، جھک کر اپنے بچے کو ریت پہ لٹا دیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں علی اصغر زمین پر ریت پر ہے، مولا گھوڑے پر خاموش بیٹھے ہیں، سامنے فوج اشقیاء ہے، ایک ایک نے دیکھنا شروع کیا، امام کے ہاتھ تو خالی ہیں، بچہ زمین پر ریت پر لیٹا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے گھٹنوں میں سر دے کے رونا شروع کیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا، امام خود جھکے، علی اصغر کو اٹھایا، گود میں لیا، لے کر شاید فرمانا شروع کیا، میرے لال خفا نہ ہونا، میں نے تمہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، تم 3 دن کے پیاسے تھے، ناراض نہ ہونا کہ میں نے تمہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، خانواد ہے، رسالت کا بچہ ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ بابا کے چہرے کو دیکھا، سمجھ لیا کہ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں، مسکرائے، بابا یہ نہ سمجھیے کہ آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ ایک اتنا چھوٹا سا چہرہ فوج کی طرف موڑا، خشک زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوج اشقیاء میں کتنے زمین پر بیٹھ گئے۔ اس عالم میں پسر سعد نے آواز دی، ہرملا سامنے آیا، کیا ہے؟ کہا تجھے فوج یزید سے سب کچھ ملتا ہے، کیا اسی طرح کھڑا رہے گا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بچے کو بابا کے ہاتھوں پر نہیں دیکھ رہے؟ جملہ سنیے گا، ظلم و شقاوت۔ ہرملا پوچھتا ہے پسر سعد سے، ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ باپ کو نشانہ بناؤ کہ بچے کو نشانہ بناؤ؟ جواب سنیے گا، پسر سعد کا جواب کیا ہے، اے ہرملا کیا تو بچے کے گلے کی نورانیت نہیں دیکھ رہا؟ کمان میں تیر جوڑا گیا، امام کے ہاتھوں پر علی اصغر، باپ جھک کر لب و رخسار کے بوسے دے رہے ہیں، میرے لال خفا نہ ہونا، تم پیاسے تھے، سب کچھ کہہ رہے ہیں حسین، کہ اتنے میں فضا میں ایک تیر کے سناٹے کی آواز، امام کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو گیا۔ تاریخ میں تیر نے گلے سے بازو تک اپنا اثر کیا، امام نے بہتے ہوئے خون کو لیا، چہرے پر ملنا شروع کر دیا، خیموں تک آئے، آ کر آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ بیویاں در خیمہ تک دوڑ کر آئیں، ابا کا سایہ ہے، کچھ سمجھے شاید علی اصغر کو پانی پلا لیا گیا، امام نے ابا کا سایہ ہٹایا، ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، بیویوں نے بچے کو دیکھا، امام نے چاہا علی اصغر کو ان کی ماں کے حوالے کر دے، لیکن کیسے دکھیاری ماں ایسے بچے کو اپنی گود میں لے گی؟ بدمرداب بڑھے ہوئے ہاتھ زینب کی طرف پلٹا دیے، مگر کربلا کی ماں ہے، پوچھ لیا رباب نے، آقا یہ چہرے پر خون کیسا؟ آقا یہ چہرے پر خون کیسا؟ جواب دیا، رباب تمہارے بچے کا خون اس شان سے نانا کے سامنے جاؤں گا۔ مما نے ہاتھ بڑھائے، اپنے بچے کے جسم سے خون لیا، لے کر سر کے بالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ آقا آپ اس شان سے رسول کے سامنے
تو یہ کنیز اپنی سیدہ کے سامنے جائے گی۔ امام نے مقتل کی طرح گھوڑا بڑھایا، آگے بڑھے، دیکھا سامنے سے ایک سوار چلا آ رہا ہے، آیا آقا سلام۔ اے بھائی تو دشمنوں کے مجمع میں کون ہے جو حسین پر سلام کر رہا ہے؟ آقا مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا پیغام لایا ہوں۔ امام نے خط لیا، واپس خیمہ تک آئے، بیویوں خوشخبری ہے، فاطمہ صغریٰ کا خط آیا ہے۔ خط کو پڑھنا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو۔ اے علی اکبر، تم کو فاطمہ صغریٰ علیہ السلام لکھا ہے۔ عباس، تم کو فاطمہ صغریٰ علیہ السلام لکھا ہے۔ آگے بڑھے، ایک چھوٹے سے لاشے کو اٹھایا، علی اصغر، فاطمہ کا پیغام، تم کو بوسے دے لوں۔ علی اصغر کو بوسے دینا شروع کیے۔ واہ حسینہ، واہ فاطمہ۔